بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میرے آگے میں خوش آمدید۔ سامعین، ایریا 51 کیا ہے؟ ایریا 51 عالمی سازشی تھیوریز کا مرکز کیسے بنا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکی حکومت ایریا 51 کے وجود کو تسلیم کرنے سے کیوں انکاری ہے؟ امریکہ کے انتہائی پراسرار اور خفیہ مقام کا نام ایریا 51 ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے یہودی خفیہ تنظیم فری میسن یا الومناٹی ایریا 51 کو اپنے ہیڈ آفس کے طور پر استعمال کر رہی ہے؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا چینل دنیا میرے آگے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ایسی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین، امریکہ کے اس انتہائی پراسرار اور خوفناک علاقہ ایریا 51 کے تانے بانے دوسری جنگ عظیم سے جا ملتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس دو مخالف اور انتہائی طاقتور حریف بن کر سامنے آئے، جس سے دنیا دو بلاکس یعنی امریکن یا کیپٹلسٹ بلاک اور رشین یا کمیونسٹ بلاک میں تقسیم ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے روس کی فضائی جاسوسی شروع کی، لیکن فضائی جاسوسی کرنے والے طیاروں کے نظروں میں آنے یا گرائے جانے کا امکان موجود تھا، کیونکہ یہ طیارے 40,000 فٹ سے زائد بلندی پر پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ 1954 میں امریکہ کے صدر آئزن ہاور نے ایک انتہائی ٹاپ سیکرٹ ہائی آلٹیچیوڈ ریکون ایئر کرافٹ تیار کرنے کی منظوری دی، جو 60,000 فٹ سے زائد بلندی پر پرواز کر سکتے تھے۔ اس پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ ایکواٹون رکھا گیا۔ اس پروجیکٹ کی تیاری کے لیے ایسے ریموٹ ایریا کا انتخاب ضروری تھا جو سویلین آبادی کی دسترس سے باہر ہو۔ چنانچہ لاس ویگاس سے 93 کلومیٹر شمال میں واقع نیواڈا کے صحرا میں موجود سالٹ لیک یعنی گروم لیک کے ایریا کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن اس ایریا کو ایریا 51 کا نام کیوں دیا گیا؟ بہت سے دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ نیواڈا ٹیسٹ سائٹ کو 51 مختلف ٹیسٹ ایریاز میں تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے اسے ایریا 51 کا نام دیا گیا ہے۔ سامعین، اس سے پہلے بھی دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکن ایئر فورس اس علاقہ کو ایریل گن رینج کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے۔ 1955 میں پہلی بار ایریا 51 اس وقت عالمی خبروں کا مرکز بنا جب اس علاقہ کے آس پاس لوگوں نے اس ایریا میں UFO کی موجودگی کو رپورٹ کیا۔ اسی طرح 2013 میں CIA کی خفیہ دستاویز کے منظر عام پر آنے کے بعد پہلی بار امریکی حکومت نے ایریا 51 کے وجود کو تسلیم کیا، لیکن یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ایریا 51 دراصل خلائی جاسوسی کرنے والے جہازوں کا مینوفیکچرنگ سینٹر اور ٹریننگ سینٹر ہے، جبکہ روسی دفاعی ماہرین کے مطابق ایریا 51 کے نیچے زیر زمین ایک بہت بڑا شہر آباد ہے جس کا اپنا انڈر گراؤنڈ ریلوے نظام موجود ہے، لیکن اس کہانی کی سچائی یا حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ سامعین، ایریا 51 میں کام کرنے والے افراد کو لاس ویگاس کے میکرین ایئرپورٹ سے بے نام جہازوں کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ حیران کن طور پر ایریا 51 امریکہ کے نقشے پر بھی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ GPS میں بھی ایریا 51 شو نہیں ہوتا۔ ایریا 51 کی پراسراریت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2013 کے الیکشن میں
امریکہ کی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ بیان دیا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئیں تو وہ ایریا 51 کے متعلق خفیہ دستاویزات منظر عام پر لائیں گی، جس سے حیران کن طور پر ہیلری کلنٹن یہ الیکشن ہار گئی، حالانکہ تمام تجزیہ کار اس بات پر متفق تھے کہ ہیلری کی فتح یقینی ہے۔ سامعین، کچھ دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ ایریا 51 میں ٹائم مشین بنانے پر تجربات کر رہا ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ علاقہ بائنوکولر ویژن کی حامل خلائی مخلوق کا مرکز ہے اور اس علاقے میں خلائی مخلوق سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور کچھ بہت سے ایسے لوگ جو اس ایریا میں کام کر چکے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس علاقہ میں خلائی مخلوق کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور اس علاقہ میں خلائی مخلوق امریکن ماہرین کے ساتھ خلائی تحقیق میں مصروف ہے۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ ایریا 51 میں انتہائی مہلک کیمیکل، بایولوجیکل اور نیوکلیائی ہتھیاروں کی تیاری پر کام جاری ہے، جبکہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل طیارے بھی اسی ایریا میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ طیارے انتہائی مہلک کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور ریڈار پر بھی نظر نہیں آتے۔ 2011 میں ایبٹ آباد آپریشن میں امریکن کمانڈوز نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل بلیک ہاک ہیلی کاپٹر استعمال کیے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل یہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ریڈار پر نظر نہیں آتے اور یہ بھی اسی ایریا 51 میں تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ علاقہ اتنا پراسرار ہے کہ امریکن صدر کو بھی اس کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی اور کسی بھی آدمی کو اس علاقہ میں دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی ہے، جبکہ وہ لوگ جو اس علاقہ میں کام کر چکے ہیں ان کے انکشافات کے مطابق ایریا 51 میں تیار ہونے والی ٹیکنالوجی دنیا کی ٹیکنالوجی سے 100 سال آگے ہے۔ سامعین، روسی دفاعی ماہرین یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ایریا 51 امریکہ کی انتہائی جدید ریسرچ کا مرکز ہے، اور نہ صرف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی بلکہ امریکہ کی انتہائی جدید ہارپ ٹیکنالوجی بھی اسی ایریا 51 میں تیار کی گئی ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکہ کسی بھی علاقہ میں موسم کو اسٹیٹک کر سکتا ہے اور مصنوعی زلزلہ برپا کر کے تباہی بھی پھیلا سکتا ہے، جبکہ ایریا 51 کے متعلق خلائی مخلوق کی موجودگی کی کہانیاں جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہیں تاکہ حقیقت کو دنیا کی نظروں سے چھپایا جا سکے اور اس علاقہ میں کی جانے والی انتہائی خفیہ اور جدید ریسرچ کو دنیا کی نظروں سے چھپایا جا سکے۔